ناول وحشت عشق بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ نمبر 6 کی طرف۔ اگلی صبح اس گھر میں ڈھیر ساری خوشیاں لے کے آئی تھی کہ ہر چہرہ کھلا کھلا سا تھا۔ آذر اس رشتے کے لیے حامی بھر کے ایک عرصے کے بعد اس گھر میں خوشیوں کے دیپ روشن کیے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا تو گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ شزرا نیچے آئی تو سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ نہ سمجھی سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جبکہ آذر سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتے کر رہے تھے۔ وہ نہ سمجھی سے سب کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھی۔ آؤ شزرا، یہ لو مٹھائی، منہ میٹھا کرو۔ تائی امی نے شزرا کی طرف مٹھائی کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شزرا نے مٹھائی اٹھاتے ہوئے پوچھا اور ایک نظر منال کی طرف دیکھا جو شرمائی لجائی سے بیٹھی تھی۔ آذر اور منال کی اس ہفتے منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، تائی امی نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ شزرا اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی اور یہ اس پہ سر پہ دھماکہ ہوا تھا۔ ابھی تو وہ خود کو مکمل طور پر نہ سنبھال پائی تھی اور ایک اور امتحان نے کرب سے آنکھیں میچ لی اور اس آذر کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ شاید استہزا یا مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ وہ خود کو سنبھال کے منال کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ ٹائم بہت کم ہے منال، شزرا، تم دونوں جلدی جلدی اپنی شاپنگ مکمل کر لو۔ تائی امی نے ان دونوں کو نصیحت کی۔ آذر، کل تم ان کو شاپنگ کے لیے لے جانا۔ اس بار تائی امی نے آذر کو مخاطب کر کے کہا۔ ہر چیز سے بے نیاز تھے۔ جی امی، ان کا لہجہ ہر قسم کے تاثر سے خالی تھا۔ شام میں منال اپنے روم میں کھڑکی کے سامنے کھڑی دور افق پہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی، تبھی دروازے پہ ہلکا سا ناک ہوا۔ آ جائیں، منال نے اجازت دی۔ شزرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ تم کب سے دروازہ ناک کر کے آنے لگی؟ منال نے اس کے مزمحل چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا اب سدھر جانا چاہیے، بہت بچپنا ہو گیا، شزرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے تو شرارت سی شزرا ہی اچھی لگتی ہے، منال نے محبت سے کہا۔ آپ خوش ہیں نا ہو نا؟ شزرا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خوش ہوں، منال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، شزرا نے منال کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ آذر اور منال کے رشتے کی بات سن کے آذر کے ماموں اور مامی ان لوگوں کو مبارکباد دینے اور ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ ساتھ برہان اور سویرا بھی تھے۔ برہان تو ان لوگوں کو چھوڑ کر تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ رات پہ کھانے کے لیے آذر اور برہان کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ آذر اور برہان ایک وقت پہ گھر پہنچے۔ دونوں گاڑیوں سے اترے تو ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا۔ برہان آذر کی طرف بڑھا اور اس سے ہاتھ ملا کر اس کے رشتے کی مبارکباد دی۔ بہت بہت مبارک ہو، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، آذر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مبارکباد قبول کی۔ ویسے میں حیران ہوں تمہارا رشتہ منال سے ہونے پہ، برہان نے لہجے میں حیرت اور افسوس سموئے ہوئے کہا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات؟ آذر نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس دن تم جس طرح شزرا کو پورے استحقاق کے ساتھ میرے سامنے سے لے گئے تو مجھے بہت کچھ سمجھنے پہ مجبور کر گئے تھے، برہان نے انہیں یاد دلایا۔ آذر کے لبوں پہ ایک درد بھری مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ قسمت ہر ایک پہ تو مہربان نہیں ہوتی نا، آذر نے تلخی سے کہا اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ قسمت مجھ پر مہربان ہونے والی ہے؟ برہان نے آواز نے ان کے قدم روک دیے اور ان کا دل کسی پرندے کی مانند لرزا اور ان کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ انہوں نے پلٹ کے خونخوار نظروں سے برہان کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل ان کے ہاتھ میں ان کے گریبان تک پہنچ گئے۔ شزرا کی طرف آنکھ اٹھا کے کبھی بھی نہ دیکھنا، وہ صرف میری ہے، انہوں نے برہان کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے چلا کے کہا۔ شادی بڑی سے کر رہے ہیں اور نظریں چھوٹی پہ، برہان نے ان کا ہاتھ اپنے کالر سے چھڑاتے ہوئے تلخی سے کہا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ پیچھے آذر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کھڑے ہو کر رہ گئے۔ شزرا، تم ابھی تیار نہیں ہوئی، آذر آتا ہی ہوگا، تائی امی نے شزرا کو گھر کے حلیے میں پھرتے دیکھ کے ٹوکا۔ میں نے آذر کو کال کی تھی، وہ آفس سے نکل چکا ہے، جاؤ جلدی تیار ہو جاؤ، دیکھو منال تیار بھی ہوگی کہ نہیں۔ انہوں نے سیڑھیوں سے اترتی منال کی طرف دیکھا جو اب ان لوگوں کی طرف آ چکی تھی۔ تائی امی، میں کیا کروں گی جا کے، شزرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شزرا، میں اکیلے کیسے پسند کروں گی ڈریس، تم بھی ساتھ چلو، منال نے شزرا کی بات سن کے اسے کہا۔ رہنے دو، اگر شزرا نہیں جانا چاہتی تو آذر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان کی باتیں سن لی تھی۔ شزرا سر جھکا کے رہ گئی۔
شزرا تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، منال نے ضدی لہجے میں کہا۔ میں آتی ہوں تیار ہو کے، اور آذر کی طرف دیکھے بغیر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ روم میں آتے ہی رکے ہوئے آنسو ایک تو تواتر سے بہنے لگے۔ وہ خود کو سنبھال کے تیار ہو کے نیچے آئی تو دونوں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ تائی امی کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ منال آذر کے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ شزرا پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی آذر کی طرف نہ دیکھا، وہ سارے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ منال نے اسے مخاطب بھی کیا تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے کے خاموش ہو گئی۔ گاڑی مال کی پارکنگ میں رکی تو تینوں نیچے اترے۔ تم لوگ چلو، میں ایک امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں، آذر نے منال کو مخاطب کر کے کہا۔ وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ آذر شزرا کو دور تک اندر جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ اپنا دل جلا رہا تھا، اور انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اندر پہنچے تو منال اور شزرا ایک شاپ میں کھڑی ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ آذر بھی ان کے برابر میں جا کھڑے ہوئے۔ بیزاری چہرے پہ واضح تھی۔ آذر یہ کیسا ہے؟ منال نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک ڈریس اٹھا کر آذر کو دکھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، آذر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میم پلیز آپ ٹرائی کر لیں، سیلز گر نے منال کو مخاطب کر کے کہا۔ اوکے، منال اسے جواب دے کے ڈریس ٹرائی کرنے چلی گئی۔ شزرا وہاں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آذر نے ایک نظر اسے دیکھ کر آگے بڑھ کر ایک ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیل گر سے وہ ڈریس نکالنے کو کہا۔ سیل گر نے وہ ڈریس نکال کے دیکھا تو اس کی چمک دمک نگاہوں کو حیران کرنے والی تھی۔ پیچ کلر کی میکسی پہ سلور کام اپنی چھپ دکھلا رہا تھا۔ اسے پیک کر دیں، آذر نے سیل گر کو مخاطب کر کے کہا۔ شزرا ان سے بے تعلق سی کھڑی تھی۔ کچھ دیر میں منال بھی آ گئی۔ آذر ڈریس کی پیمنٹ کر کے شاپ سے باہر آ گئی۔ ان کے پیچھے وہ دونوں بھی آ گئیں۔ ڈریس کی میچنگ کی جویلری وغیرہ لے کر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ شزرا نے جیسے اپنے ہونٹوں کو سی ہی لیا تھا۔ وہ لبوں پہ خاموشی کا کفر لگائے اپنی آنکھوں میں اپنی دنیا لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ منال خوشی خوشی سب کو اپنا ڈریس دکھا رہی تھی، جبکہ شزرا خاموشی بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر مزید بیٹھی رہی تو اس کا ضبط جواب دے جائے گا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پہ گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیسی بدقسمتی تھی کہ اسے تو نے رونے کے لیے کوئی کندھا بھی تو میسر نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی کندھے پہ سر رکھ کر رو دی۔ اس نے اٹھ کے کمرے کی لائٹ مدھم کی اور بند کی۔ شاید وہ اپنا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کس ضبط سے یہ سب دیکھتی رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کسی اور کو سونپ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے احساسات میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی جو بجھائے نہ بجھے۔ جانے کتنی دیر وہ اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی۔ اچانک ہی اس کا کمرہ روشن ہوا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کے بیٹھی اور اس نے پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں آذر اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ آذر اس کی طرف بڑھے اور اس کی طرف دیکھنے سے ہی گریز کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بھی آذر کی خود پہ نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب پہ بوجھ بڑھ رہا تھا۔ شزرا حدت دیتی آوازیں کہیں پاس سے ابھری تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر گیلی آنکھوں سے آذر کی طرف دیکھا، مگر یہ کیا؟ اس کے چہرے پہ بیگانگی کا تاثر واضح تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ انجان بنے اس سے پوچھ رہے تھے۔ لہجہ سرد تھا۔ وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا بس اسی لیے۔ شزرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، روک لو مجھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے چلے گئے اور دم بخود ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے اپنا آپ ہار رہے تھے۔ آنسوؤں کا ریلا شاید دونوں کو بہا لے جا رہا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ وہ ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک اونچا لمبا مضبوط مرد اس کے سامنے کیسے ریزہ ریزہ بکھر رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ انہیں سمیٹ لے، مگر خود پہ ضبط کیے وہ چہرہ موڑ گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں غصہ اود گیا اور وہ سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ وہ دبے دبے لہجے میں گرائے تھے۔ آنکھیں شدت ضبط سے لہو رنگ ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں شزرا کے بازوں میں گڑی جا رہی تھیں۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے رواں ہو گئے۔ اسے الگ لگ رہا تھا وہ اپنا آپ ان کے سامنے ہارے جا رہے گی۔ ان کے سینے سے لگ کے درد اپنا ہر درد عیاں کر دے گی۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، مگر مقابل کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے اپنا سارا غصہ، اپنی بے بسی سب کچھ اتار دینا چاہتے تھے۔ جب تک جیوں گا صرف تم سے نفرت کروں گا۔ آج کے بعد سوائے نفرت کے کوئی اور جذبہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پہ پھینکا اور شاپنگ بیگ صوفے پہ ڈال کے کمرے سے نکل گئے اور پیچھے بیڈ پہ اوندے منہ گری اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں صرف آپ کے لیے کیے پیار دیکھتے ہوئے
اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا، دل اس کی طرف کھینچے جا رہا ہو مگر خود پہ ضبط کیے اپنا صبر آزمانا، دل کسی چیز کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہو مگر اسے بلا پھسلا کے کسی اور کی طرف مائل کرنا، اپنی پسندیدہ چیز کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت شجرا جس کرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی تھی کہ وہ کس دل سے آذر کی محبت کو ٹھکرا رہی تھی، صرف منال کی خوشی کے لیے۔ اس سب میں وہ اپنا ہی سوچا ہی نہیں کہ اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے رہے گی آذر کی بنا۔ اس سے کچھ دوری پہ آذر اپنے کمرے میں بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہے تھے۔ انہوں نے آج تک ان چیزوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا مگر اب ان گزرے دنوں میں کثرت سے سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ شاید وہ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھے مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ عشق کا عصب ہے جو جان تو لے لیتا ہے مگر جان نہیں چھوڑتا۔ ان کی آنکھیں لہو رنگ تھی اور شاید کچھ واضح کیسے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتے، ان کی انا سزا واپس پلٹنے سے روک رہی تھی۔ اب یہ شاید غصے میں بدل رہا تھا، ہرگز لمحہ شجرا میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے گیا، ہر کر منگنی کا دن آن پہنچا۔ صبح ہی سب لوگ منگنی کی تیاری میں مصروف تھے۔ شجرا کی آنکھ کھلی تو اپنا آپ سر بھاری محسوس ہوا، اسے لگا کہ آج معمول سے زیادہ سوتی رہی۔ اس نے گردن گھما کے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو گھڑی کے دن کی 11 بجا رہی تھی۔ وہ مزمحل وجود کے ساتھ کھڑی کھڑکی کے پٹ کھولے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے پر ٹکرائے، آسمان کی طرف دیکھا تو کالے بادل آسمان پر بسیرا کیے سورج کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا حبس تھا اور اس کا دل پھر بھر آیا۔ آج آذر کسی اور کے ہونے جا رہے ہیں۔ اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے جائے سب کے ساتھ موجود ہونا، اس کے رونے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ اس نے خود پر اپنا حق لینے کا انکار کر دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلی گئی۔ واپس آئی تو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں مہندی اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ مہندی کا رنگ اس کے ہاتھوں پر خوب چڑھا اور اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے سامنے کھڑے گیلے بالوں کو سلجھا کر کھلا چھوڑ دیا، ہلکے گلابی رنگ کی شارٹ شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنے، سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے وجود جگمگا رہا تھا۔ منال کسی بات پہ سر پکڑے بیٹھی تھی جبکہ آذر کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اسے نیچے آتے دیکھ کر منال اس کی طرف لپکی۔ دیکھو شجرا، ٹیلر نے میری شرٹ خراب کر دی، منال نے روحانسی آواز میں کہا۔ شجرا نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کی طرف دیکھا جو اتنی زیادہ خراب نہیں تھی۔ ٹیلر اسے صحیح کر سکتا ہے، آپ اتنی خراب نہیں ہے، یہ صحیح ہو جائے گی، شجرا نے اسے تسلی دی۔ پھر تم جا کے کروا کے لا دو، مجھے نہیں جانے دے رہے، منال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں ڈرائیور کے ساتھ، شجرا نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے کہا۔ شجرا، ڈرائیور کو میں نے سامان لینے بھیجا ہے، تم آذر کے ساتھ چلی جاؤ۔ آذر بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ یمی نے ان دونوں کی بات سن کر آذر کا نام سن کر شجرا کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا اور اس نے گھبرا کر آذر کی طرف دیکھا جو موبائل کان پہ لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھے۔ آپ خود چلی جاؤ نا، میں کیسے اسے بتاؤں گی؟ شجرا نے مناتے ہوئے آذر کا نام سن کے ہی اس کی روح پناہ ہونے لگی تھی۔ لڑکی، تمہیں جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آج منال گھر کے باہر نہیں جائے گی، تم جا کے کروا کے لاؤ، دادو نے چشمے کے نیچے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب آذر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہی تھے۔ امی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، آذر نے خشک لہجے میں کہا۔ آذر، 5 منٹ کا تو کام ہے، جاؤ شجرا سے کروا کے لاؤ، تائی امی نے آذر کی بات کو نظر انداز کر کے شجرا سے کہا۔ شجرا نے کانپتے ہاتھوں سے منال کی شرٹ پکڑ کے شاپر میں ڈال لی۔ آذر بنا کچھ کہے باہر چلے گئے۔ شجرا باہر آئے تو آذر اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے۔ ان کی تیوریوں کے لاتعداد بال دور سے نظر ہی آ رہے تھے اور اپنا دھڑکتا دل سنبھال کے فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئے اور اس کے بیٹھتے ہی آذر نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی، ٹھنڈی ہوا کے شیشے اندر ہی آ رہے تھے، شجرا کے لمبے لمبے بال اڑ رہے تھے، آذر کے کندھے پر ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ انہیں اسے سنبھال رہی تھی مگر ہوا پہ کس کا زور تھا؟ آذر کا دھیان بار بار بھٹک کے اس کی کھلی زلفوں میں الجھ جاتا۔ اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو ان کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی کیفیت سے تنگ آ کر ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی اس قدر شدید جھٹکے کے ساتھ کہ شجرا کا سر ڈیش بورڈ پہ لگنے والا تھا مگر اسے پہلے ہی آذر اس کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اس اچانک ابتعاد سے گھبرا گئی تھی۔ آنکھوں میں سرمائیگی لیے وہ انہیں حیرت سے تک رہی تھی، ماتھے پہ بال ڈالے وہ شدت سے ضبط سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے میں گاڑی سے اترے اور باہر جا کر کھڑے ہوئے، کسی بھی طرح
خود کو اسے کچھ بھی کہنے یا غصہ کرنے سے روک رہے تھے۔ وہ شاید ضبط کے آخری مراحل پہ تھے۔ شجرا کا گاڑی کا لاک کھول کے باہر آئی۔ آذر اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے اور اس نے ڈرتے ڈرتے انہیں پکارا، آذر! آواز میں لرزش تھی۔ انہوں نے پلٹ کے دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف کے آثار تھے۔ وہ جیسے اندر ہی اندر ریزہ ہو چکے تھے۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ آذر نے شجرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گاڑی کے شیشے کے ساتھ لگایا۔ یکدم بادل گرجے اور برسے اور آنکھوں میں ڈالے کھڑے نفرت اسے دیکھ رہے تھے۔ شجرا سہم گئی۔